بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے تفسیر المصادر فارسی کا سبق نمبر 7 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے سبق کا جو بیان ہے وہ ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری کیسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی گردانیں اور اس کے بعد اس طرح کی اس کی تمرین کو حل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے بیان فرماتے ہیں سبق نمبر 7 ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری یعنی ماضی استمراری کی تعریف۔ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے۔ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، یعنی پورا نہ ہونا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ماضی استمراری کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ یہ ہوئی ماضی استمراری کی تعریف۔ اب فرماتے ہیں ماضی استمراری بناتے کیسے ہیں۔ ماضی مطلق جیسے پرورد ماضی مطلق کا یہ ہے۔ پرورد ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے، یا تو اس سے پہلے می لگائیں گے یا ہمی لگائیں گے۔ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پرورد سے می پرورد، می پرد وہ پالا جا، اس نے پالا تھا، تا تھا آتا ہے اس کے اردو ترجمے میں۔ پرورد سے می پرورد اس نے پالا تھا یا وہ پالتا تھا، تو یوں کہہ سکتے ہیں می پرورد وہ پالتا تھا، تا تھا آئے گا تو یہ ترجمہ آسان ہوگا، پر می پرورد وہ پالتا تھا۔ اب اس کی گردان بیان فرما رہے ہیں۔ گردان ماضی استمراری معروف، پھر اس کے بعد گردان ماضی استمراری مجہول بیان کریں گے۔ طریقہ کار سیم سب میں وہی ہے، جو 6 صیغے اور گردانوں میں آتے ہیں ویسے یہاں پر بھی آئیں گے۔ اب فرماتے ہیں اس کے بھی واحد غائب کے جو ایک صیغہ ہے، ایک جمع غائب کا، ایک واحد حاضر کا، اور ایک جمع حاضر کا، اور ایک واحد متکلم، دوسرا جمع متکلم کا۔ پہلا صیغہ ہے پر واحد غائب می پرورد وہ پالتا تھا، دوسرا ہے جمع غائب می پروردند وہ پالتے تھے، تیسرا واحد حاضر می پروردی تو پالتا تھا، جمع حاضر چوتھا صیغہ می پروردید تم پالتے تھے، اور واحد متکلم می پروردم میں پالتا تھا، اور جمع متکلم می پروردیم ہم پالتے تھے۔ یہ ہوئی گردان ماضی استمراری معروف۔ اس کے اردو ترجمے میں کیا آتا ہے؟ اردو میں مصدر کے آخر سے نہ دور کر کے تا تھا لگا کر ماضی استمراری بناتے ہیں، جیسے پالنا یہ مصدر ہے، اس کے آخر سے نہ کو دور کر دیں اور آخر میں تا لگا دیں اور پھر اس کے بعد تھا۔ پالنا سے پالتا تھا، پالنا سے پالتا تھا۔ اب اس کے بعد اس کی گردان جو ہے ماضی استمراری مجہول کی گردان آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ واحد غائب کا صیغہ ہے پروردہ می شد۔ اس کے جو بتایا گیا کہ ماضی معروف کے شروع میں، ماضی مطلق کے شروع میں می یا ہمی لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے، لیکن ماضی مجہول میں جو ہے یہ درمیان میں می آتا ہے اس کے۔ پروردہ می شد وہ پالا جاتا تھا، پروردہ می شدند وہ پالے جاتے تھے۔ واحد حاضر ہے پروردہ می شدی تو پالا جاتا تھا، پروردہ می شدید صیغہ جمع حاضر تم پالے جاتے تھے، پروردہ می شدم صیغہ واحد متکلم میں پالا جاتا تھا، اور صیغہ جمع متکلم پروردہ می شدیم ہم پالے جاتے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہم سوالات کا جو اور فارسی کا ترجمہ اور فارسی بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ایک ساتھ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے تحت جو ہے مصادر کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ آنے والی تمرین میں آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلا مصدر استادن۔ استادن مصدر ہے کھڑا ہونا۔
استادن مصدر ہے کھڑا ہونا، دوسرا ہے نشستن، نشستن مصدر ہے بیٹھنا، تیسرا آمدن مصدر آنا، اور چوتھا رفتن مصدر جانا، اور پانچواں ہے پوئیدن، پوئیدن مصدر دوڑنا، اور جستن مصدر کودنا۔ اب یہ مصادر ہو گیا، اب ان کا استعمال آپ کی آنے والی تمرین میں بھی ہوگا۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے سوالات کے جوابات پیش کریں گے، اور پھر جو آپ کے سامنے سوالات و جوابات پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فارسی میں کنورٹ کرنے کا طریقہ اور فارسی کیسے بنائیں، فارسی میں ترجمہ کرنا بتائیں گے۔ اردو میں ترجمہ کرو فارسی ہوگی، اور پھر اردو ہوگی، اس کی فارسی بنانا ہے۔ لیکن چلیے ہم آپ کے سامنے اب ٹیبل کی صورت میں ان کو پیش کریں گے، اور اس سے جو ہے آسانی اور ہوگی، انشاءاللہ یہ ٹیبل آپ کے لیے اور مفید مددگار ہوگا۔ یہ گردان سوالات، جو گردان تھی ماضی استمراری کا بیان تھا، اسی کے تحت جو ہے یہ سوالات و جوابات کا جو سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے فارسی پہ بتائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے تمرین حل کرائی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال ہے ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ جواب ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے می داخل کرتے ہیں، ماضی مطلق کے بعد اور شد سے پہلے می داخل کرتے ہیں۔ پھر ادھر آ جائیے، اس کے بعد ہے جواب پروردہ می شد، پروردہ، یہ ادھر ہے سوال، ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ، ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ تو اب یہ ہوگا پروردہ می شد، وہ پالا جاتا تھا، تو یہاں پروردہ می شدند، وہ پالے جاتے تھے، پروردہ می شدی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ پھر اس کے بعد ہے سوال ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ جواب ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اور ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ماضی استمراری میں کسی کام کا نہ ہونا سمجھا جائے، اور ماضی بعید میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ پھر آئیے ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ جواب ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوال ہے می خفتی کیا صیغہ ہے؟ خفتن مصدر سونا ہوتا ہے، می خفتی کیا صیغہ ہے، معنی بتاؤ۔ جواب واحد حاضر کا صیغہ ہے، معنی تو سوتا تھا۔ سوال ہے ہم پہچانتے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ می شناختیم، ہم پہچانتے تھے۔ سوال شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔ جواب می شناخت، می شناختند، می شناختی، می شناختید، می شناختم، اور می شناختیم۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوالہ ہے آمر زیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔ آمر زیدہ، آمر زیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔ جواب تم بخشے جاتے تھے، تم بخشے جاتے تھے۔ یہ ماشاءاللہ سے یہ ہو گیا سوالات و جوابات کا سلسلہ۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ آپ کے سامنے کتاب کی اردو کو بذریعہ ٹیبل بنا کر کے فارسی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس طرح سے آپ کو یہ بھی دکھتا جائے گا، مزید آواز بھی آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی۔ سب سے پہلا ہے فارسی بنائیں می جستی، جستن مصدر تھا کودنا، می جستی تو کودتا تھا۔ دوسرا ہے پوئیدہ بودند، پوئیدہ بودند، پوئیدن مصدر دوڑنا اور جمع غائب کا صیغہ ہے، تو پوئیدہ بودند وہ دوڑے تھے۔ می رفتم، رفتن مصدر جانا، می رفتم میں جاتا تھا۔ پھر آگے نمی آمدید، آمدن مصدر آنا، نمی آمدید تم نہیں آتے تھے، تم نہیں آتے تھے۔ می نشست، نشستن مصدر بیٹھنا، می نشست وہ بیٹھتا تھا۔ پھر آگے ہے استادہ بودیم، استادن مصدر کھڑا ہونا، استادہ جمع بودیم جمع کا صیغہ ہے، استادہ بودیم ہم کھڑے ہوئے تھے۔
پھر اس کے بعد ہے پرسیدہ می شدید، پرسیدن مصدر پوچھنا، می شدید پرسیدن می شدید، پرسیدہ می شدید تم پوچھے جاتے تھے۔ پھر آگے آوردہ نمی شدند، آوردن مصدر لانا اور نمی شدند نہیں لائے جاتے تھے، آوردہ نمی شدند وہ نہیں لائے جاتے تھے۔ آگے آمر زیدہ شدائی، آمر زیدہ شدائی تو بخشا گیا ہے۔ پھر آگے نمی خندیدم، خندیدن مصدر ہنسنا، نمی خندیدم میں نہیں ہنستا تھا۔ پھر آگے می پاشید، پاشیدن مصدر چھڑکنا، می پاشید وہ چھڑکتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے شناختہ نمی شدم، شناختن مصدر پہچاننا، نمی شدم میں نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ فارسی بناؤ، یعنی اردو دیں گے آپ کے سامنے کتاب سے، آپ اس کی فارسی بنانا ہے سبق کی روشنی میں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ہم آئے تھے، آمدن مصدر آنا اور ہم آمدہ بودیم، ہم آئے تھے۔ وہ بیٹھے تھے، نشستن مصدر بیٹھنا اور بودند مانے تھے، نشستہ بودند وہ بیٹھے تھے۔ پھر آگے تم دوڑتے تھے، پوئیدن مصدر دوڑنا، می پوئیدید تم دوڑتے تھے۔ پھر آگے وہ نہیں کودتا تھا، جستن مصدر کودنا، نمی جست وہ نہیں کودتا تھا۔ پھر آگے تو نہیں پہچانا جاتا تھا، شناختن مصدر پہچاننا، نمی شدی نہیں تھا، تو نہیں شناختہ نمی شدم شدی تو نہیں پہچانا جاتا تھا۔ پھر آگے میں پہنچا تھا، رسیدن مصدر پہنچنا، رسیدہ بودم میں پہنچا تھا۔ پھر آگے اس نے چھڑکا ہے، پاشیدن مصدر چھڑکنا، پاشیدن مصدر چھڑکنا اور است مانے ہے، پاشیدہ است اس نے چھڑکا ہے۔ پھر آگے تم نے اٹھایا تھا، برداشتن مصدر اٹھانا اور بودید مانے تھے سہارا کے طور پر، تم نے اٹھایا تھا، برداشتہ بودید تم نے اٹھایا تھا۔ میں ملاتا تھا، پیوستن مصدر، پیوستن مصدر ملانا، میں می پیوستم واحد متکلم میں ملاتا تھا۔ پھر آگے تو نہیں لایا تھا، نا مانے نہیں، آوردن مصدر لانا اور بودھی مانے تھا، نا آوردہ بودھی تو نہیں لایا تھا۔ پھر آگے ہم پڑھتے تھے، می خواندیم، خواندن مصدر پڑھنا، می خواندیم ہم پڑھتے تھے۔ پھر آگے وہ نہیں لکھتے تھے، نا مانے نہیں اور می وہ نہیں، می نشستند وہ نہیں لکھتے تھے، وہ نہیں لکھتے تھے، نمی نوشتند وہ نہیں لکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے ہمارا بیان جو ہے ہمارا آج کا تحصیل مصادر کا سبق نمبر 8 جو ہے ماضی استمراری کا بیان آج آپ کے سامنے ہم نے مکمل کر دیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔